کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الغدیر، جلد نمبر 7۔ تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی، ترجمہ و تخلیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی، شعور گوپال پوری۔ اس کتاب کا نام غدیر ہے۔ تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی کی ہے، ترجمہ اور تخلیص مولانا سید علی اختر رضوی کا ہے، ناشر گلستان زہرا پبلیکیشنز لاہور اور ناشر کے ہمکار قرآن و اطرت فاؤنڈیشن، علمی مرکز مدرسہ حجتیہ قم المقدسہ، پیشکش مکتبہ مینار شعور گوپال پور، سیوان بہار۔ اشاعت 13 رجب 1433 ہجری، 4 جون سن 2012، طبع اول، تعداد 500 جلد، قیمت 500 روپے۔ ملنے کا پتہ: پاکستان میں گلستان زہرا پبلیکیشنز لاہور، ایران میں دفتر قرآن و اطرت فاؤنڈیشن، ہندوستان میں بھیکپور، چین پور، سیوان بہار، ممبئی فاطمہ برقع کلیکشن، مسافر خانہ پنجتنی۔ جملہ حقوق قرآن و اطرت فاؤنڈیشن کے لیے محفوظ ہیں۔ فہرست مطالب: اندلی بان غدیر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 9ویں صدی ہجری۔ مطالب کی فہرست آپ کے سامنے پڑھتے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 سے شروع ہیں، صفحہ نمبر 54 تک۔ ابن ارندس ہلی، شاعر کا تعارف۔ ابن داغر ہلی، شاعر کا تعارف۔ حافظ برسی ہلی، شاعر کا تعارف۔ نفیس تالیفات، لطیف نغمے، برتری کے لاف و گزاف، ابو بکر کے بارے میں غلو، منقولہ فضائل، فضائل نفسانی، حالت بعد از اسلام، کلالہ۔ مزید فہرست ہے صفحہ نمبر 58 سے لے کر صفحہ نمبر 118 تک، جس کے ٹاپکس ہیں: خلیفہ کی سنت کے بارے میں پیش رفت، دانشور کی انتہائی کوشش، دادی کے بارے میں خلیفہ کی رائے، دادی نانی کے متعلق خلیفہ کی رائے، قطع سارق کے متعلق خلیفہ کی رائے، دادا کے بارے میں خلیفہ کی رائے، بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو حکمران بنانے کے متعلق خلیفہ کی رائے، جمہور کے نزدیک خلافت امامت کیسے قائم ہوتی ہے، خلافت کے متعلق خلیفہ ثانی کی رائے، خلافت اہل سنت کی نظر میں، قضاء اور قدر کے معاملے میں خلیفہ کی رائے، سنت بن جانے کے ڈر قربانی چھوڑ دی، ارتداد بنی سلیم، خلیفہ نے فجاعتہ کو جلا ڈالا، واقعہ مالک کے بارے میں خلیفہ کی رائے، واقعہ مالک کا تجزیہ، سلس کا چکر، یہودی کا سوال ابو بکر سے، عیسائی وفد کا اور ان کے سوالات، خلیفہ کے مظاہر علم۔ اگلی فہرست کا پارٹ ہے صفحہ نمبر 118 سے لے کر صفحہ نمبر 165 تک کی مطالب: پہلا مظاہرہ، دوسرا مظاہرہ، تیسرا مظاہرہ، چوتھا مظاہرہ، خلیفہ کی شجاعت، عریش سے احتجاج، افیونی عقیدت، خلیفہ کا ثبات عقیدہ، عبادت میں والہانہ پن، خلیفہ کے اخلاقی مظاہرے، بارگاہ صدیقہ میں ابو بکر کی معاذرت، ایک بکواس، غلو کی باتیں، واہی کہانیاں، سورج کی رہٹ، ریش ابو بکر سے توسل، ابو بکر اور جبرائیل کی گواہی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتری کا نقش، بہشت ابو بکر کی وسعت، خدا ابو بکر سے حیا کرتا ہے، کرامت دفن ابو بکر،
جبرائیل کی خاکساری۔ مزید فہرست آگے ہے صفحہ نمبر 166 سے لے کر 190 تک، اور اس میں مطالب جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں: کرامت ابو بکر کا ایک واقعہ، ابو بکر واقف کار بوڑھے اور رسول اجنبی جوان، اہل مدینہ کی 2 بیعت، واقع ہجرت، ابو بکر عمر میں رسول سے بڑے تھے، اسلام ابو بکر قبل ولادت علی، ابو بکر سب سے زیادہ عمر کے صحابی، ابو بکر ترازو کے پلے میں، سورج کا توسل ابو بکر سے، جنات کتیا کی ڈیوٹی، دوستوں کو تحفہ ابو بکر قاب قوسین میں، دین اور اس کی آنکھ کان خدا کے نزدیک ابو بکر کی قدر و منزلت، رسول کی شیخین سے تائید، ذریت آدم کے 5 پیکر، ابو بکر تمام اہل آسمان اور زمین سے بہتر، رسول خدا اور ابو بکر کا ثواب، ابو بکر کی محبت اور شکریہ تمام امت پر واجب ہے، ابو بکر ترازو کے پلے میں، مہاجرین میں صرف ابو بکر کے باپ مسلمان تھے۔ اگلی فہرست مطالب صفحہ نمبر 191 سے صفحہ نمبر 235 تک۔ مطالب کچھ یوں ہیں: ابو بکر کے والدین کا اسلام، پہلی قسم، دوسری قسم والدہ ابو بکر کا اسلام، ابو بکر کے والدین قرآن میں، یاوہ گوئی کا مقصد، حضرت ابو طالب کی گفتار، کردار صالح اور قول مشکور، ولادت علی اور ابو طالب اور پیغمبر کی ابتدائی دعوت، رسول کی گمشدگی اور ابو طالب ابتدائی دعوت میں، ارشاد ابو طالب: بھائی سے وابستہ رہو، چچیرے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، ابو طالب کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلسوزی، ابو طالب اور ابن زبعری، ابو طالب اور قریش، سردار مکہ اور صحیفہ قریش، مرتے وقت ابو طالب کی وصیت، ابو طالب کے متعلق ان کی ذریت کے خیالات بزبان اہل سنت، پاکیزہ اقوال۔ مزید مطالب صفحہ نمبر 237 سے 240 تک۔ سیدہ بطحہ کے متعلق اہل سنت کے مختصر فقرے، وابستگان اہل بیت کے نظریات اور 40 احادیث۔ صفحہ نمبر 10 تک فہرست آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ اندلیبان غدیر، نام ہے ابن ارندس ہلی، ثنائے اور بدائے سے بھرپور 126 شعروں کے اس قصیدے کا مطلع عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے۔ غدیر سے متعلق 3 شعر ہیں اور ایک شعر میں کسر اسنام کی طرف اشارہ ہے۔ اشعار یہ ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر سلامتی سے بھرپور سلام اس ذات پر جس کے لیے غدیر خم کے میدان میں پرچم ولایت نصب کیا گیا۔ وہ ردیف کتاب خدا ہے اور وہ تلاوت سے برتر و مکرم ہے، کیونکہ ہدایت کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، اور غدیر خم میں رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے برادری کا رشتہ واقعی استوار کیا، اور یہ اس لیے کہ قرآن میں اس کی بابت آیت نازل ہوئی ہے۔ آگے ایک اور شعر ہے جس کا مطلب ہے: اگر قرابت اور محبت کو نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ان کا شانہ احمد پر بلند ہونا بجائے خود عظیم ترین فضیلت ہے۔ شاعر نے قصیدے میں جن مناقب کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے بعض کی تفصیل گزشتہ جلدوں میں پیش کی گئی اور بقیہ کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ یہاں صرف منقبت کسر اسنام کی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اصنام کعبہ توڑنے تشریف لے گئے۔ مجھ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں کعبے کے گوشے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رسول خدا میرے کاندھوں پر بلند ہوئے، پھر فرمایا اٹھو اور مجھے ان بتوں کے قریب پہنچاؤ۔ جب میں اٹھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے اندر کمزوری ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا اور انہیں کاندھے سے اتار دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بیٹھے، میں اس پر سوار ہوا، اور جب اٹھے تو ایسا لگا کہ میں آسمان کے کناروں کو چھو سکتا ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہارا دیا تو میں نے سب سے بڑے بت تو ایسا لگا کہ جو قریش کا بت تھا، اس بت کو لوہے کی کیلوں سے دیوار میں جڑ دیا گیا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا اسے ہلاؤ۔ میں نے ہلانا شروع کیا تو فرمایا کہ ہاں، پھر فرمایا اسے توڑ دو، تو میں نے توڑ دیا اور اتر آیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا پھینک دو،
چنانچہ میں نے پھینکا تو شیشے کی طرح چکناچور ہو گیا اور پھر اتر آیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر بام کعبہ سے کود پڑا۔ جابر سے مروی ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا سب کو گرا دو۔ ایک طویل بت جس کا نام حبل تھا، آپ نے علی علیہ السلام سے فرمایا اس کو گرانے کے لیے میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ یا میں تمہارے کاندھے پر سوار ہوں۔ عرض کی آپ ہی سوار ہو جائیے۔ جب سوار ہوئے تو علی رسالت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ رسول خدا نے تبسم فرمایا۔ علی نے عرض کی اب میں آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاؤں۔ جب میں کاندھے پر سوار ہوا تو اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا، اگر میں چاہتا تو آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لیتا۔ پھر میں نے حبل کو بام کعبہ سے گرا دیا۔ اس وقت خدا نے آیت نازل کی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا اٹھو، بام کعبہ پر جو بت ہے اسے توڑا جائے۔ جب وہاں پہنچے تو رسول نے آپ سے فرمایا میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں اٹھاؤں۔ علی نے اپنا کپڑا انہیں دے دیا اور رسول خدا اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے کعبہ میں پہنچے۔ علی نے بت کو پکڑا جو تانبے کا تھا اور بام کعبہ سے زمین پر دے مارا۔ اس واقعے کو مندرجہ ذیل ائمہ حدیث و تاریخ نے نقل کیا ہے بغیر کسی سندی تنقید کے۔ نیچے تقریباً 16 ریفرنسز دیے گئے ہیں اور وہ سارے نام ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اگلے صفحے پر مزید ریفرنسز ہیں تقریباً 22 کے قریب کہ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 17 شاعر کا تعارف۔ شیخ صالح ابن عبد الوہاب ابن ارندس ہلی ابن ارندس کے نام سے مشہور تھے۔ معروف شیعہ عالم تھے۔ فقہ اور اصول میں ان کی گراں قدر تالیفات ہیں۔ مدح اہل بیت میں ان کے قصائد اور مراثی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ولایت میں فنا تھے اور دشمنان اہل بیت سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ان کے بعض اشعار منتخب تریحی و تلیہ سماوی میں پائے جاتے ہیں۔ صاحبہ تلیہ نے ان کے حالات بھی لکھے ہیں اور علم و فضل، تقوی اور ریاضت کے ساتھ جملہ متداول علوم میں رسوخ کی نشاندہی کی ہے۔ اس کی تائید فاضل یعقوبی کی بابلیات دیکھنے سے ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑی ستائش کی ہے۔ جناب صاحب تلیہ کے مطابق شیخ صالح کا انتقال تقریباً 840 ہجری میں حلہ کے مقام پر ہوا، وہیں دفن ہوئے اور ان کا مقبرہ آج بھی زیارت گاہ ہے۔ ابن ارندس نے اکثر اشعار شیخ علاء الدین شفیقی کی روش پر بطور تضمین کہے ہیں۔ ان شعروں سے ان کی زبردست قدرت کلام اور متانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کو عربی ادب پر کامل دسترس حاصل تھی۔ شیخ صالح کا قصیدہ رائبہ ارباب علم میں کافی مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بزم میں پڑھا جائے تو امام زمانہ کی زیارت ہوگی۔ 103 شعروں پر مشتمل قصیدے کا مطلع یہ ہے جو کہ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کا ایک مرثیہ بڑا ہی عرفان انگیز اور سبکی سے کہا ہے، جس کا مطلع دوبارہ انہوں نے نیچے دیا ہے جو کہ عربی میں لکھا ہوا ہے۔ منتخب تریحی میں ایک مرثیہ 56 شعروں پر مشتمل ہے، جس میں شیخ صالح عربی میں جنہوں نے امام حسین کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ اگلا صفحہ ابن داغر ہلی۔ ابن داغر ہلی کا غدیر سے متعلق 40 شعروں پر مشتمل قصیدہ ہے، جس میں 5 اشعار کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ: اور ہوا یوں کہ روز غدیر آپ کی ولایت کا اعلان حجت الوداع کے سال ہوا، اور یہ سب کچھ سب کے سامنے ہوا، اور یوم غدیر کی برکات اور فضائل شمار سے باہر ہیں۔ بظاہر لوگوں نے وصیت احمد کو قبول کیا، لیکن اپنے دلوں میں آل محمد کی طرف سے کینہ چھپائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب رسول خدا کا انتقال ہو گیا تو اپنے دلی کینے ظاہر کر دیے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہوں نے پروردگار کی طرف سے حاصل شدہ خلافت اور ولایت کو ملنے نہیں دیا،
ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں اور راہ راست قطعاً گم تھی۔ یہاں پر ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ ایک قصیدہ اور بھی ہے جس میں 192 اشعار ہیں، جس میں غدیر سے متعلق 3 شعر ہیں۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اب وہ گئے رسول خدا، آپ کے ساتھ ان کے اصحاب اور پاس بیٹھنے والی قوم نے خیانت کی۔ آپ کی وصیت جو علی کے بارے میں تھی یوں تردید کی جیسے رسول خدا کا ارشاد جھٹلانے سے قابل تھا، اور حیدر کی ولایت تمام مراعات کو بھلا بیٹھے جو غدیر خم میں ہوئی تھی کہ یہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہنے والے وزیر ہیں۔ یہاں پر ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 35 شعروں کا ایک مرثیہ ہے جو دلوں کو برملا دیتا ہے۔ مطلع عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا آگے مزید شعر نہیں موجود اور اس کا ترجمہ بھی موجود نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 20 پر شاعر کا تعارف موجود ہے۔ شیخ مغامس ابن داغر ہلی خاصان خدا کی محبت سے سرشار مغامس کے تذکرے اور اکثر سوانح نگاروں نے کیے ہیں۔ خاص طور سے متاخرین میں علامہ شیخ علی الکاشف الغطا نے حصون منیعہ میں، یا علامہ سماوی نے تلیعہ میں، اور خطیب یعقوبی نے بابلیات میں۔ شیخ تریہی نے منتخب میں ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، اور کچھ ادیب اصفہانی نے تحفہ ناصریہ میں کیے ہیں۔ ان کے اشعار اکثر تذکرہ نگاروں کی کتاب میں ہیں، جنہیں جمع کر کے علامہ سماوی نے دیوان کی شکل میں شائع کیا ہے۔ مغامس نے مدح اہل بیت میں بہت زیادہ شعر کہے ہیں۔ وہ حب آل محمد میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے ان کو بھلا دیا۔ انہی پر کیا منحصر ہے کہ اکثر مداح اہل بیت فراموشی کا شکار ہوئے ہیں۔ مغامس اللہ کے مضافات میں واقع ایک عربی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ خود ہلا تحصیل علم کے لیے جاتے، پھر تو وہ شاعر و خطیب ہو گئے، اور 9ویں صدی کے متوسط شعراء میں ان کی طوطی بولنے لگی۔ ان کے 15 قصائد کی فہرست ہم نے تذکروں سے فراہم کی ہے۔ ان کا مطلع اور اشعار کی تعداد نیچے لکھی ہوئی ہے کہ ایک کے 93 شعر ہیں، ایک قصیدے کے 92 شعر ہیں، ایک کے 81 شعر ہیں، اور بقیہ کے بھی 90، 92 اور 77 شعر ہیں۔ ایک پوری فہرست ہے جس میں تقریباً 100 کے قریب، 75 سے 100 کے قریب اشعار پر مبنی ان کے قصیدے تاریخ میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 22 حافظ برسی ہلی۔ وہ سورج ہیں یا ذریح مقدس کا نور چمک رہا ہے، وہ مشک ہیں یا وحی کی خوشبو عطر بار ہیں، وہ بخشش کا سمندر ہیں یا گلستان جس میں ہدایت کی ہریالیاں ہیں، وہ آدم ہیں یا نوح ہیں یا خدائے مہیمن کا راز ہیں، یہ داؤد ہیں یا ان کے بعد سلیمان، یا ہارون ہیں یا عصا والے موسیٰ یا عیسیٰ مسیح، یہ احمد مصطفیٰ ہیں یا ان کے وصی علی ابن ابی طالب، ہاشم و ذبیح کے پروردہ مجد و شرف کے محیط آسمان پر درخشان 14ویں کا چاند ہیں یا لوگوں کے لیے آسمان جمال پر دمکتا سورج، حبیب خدا کے محبوب ہیں بلکہ ان کے راز کا راز اور مخلوقات کے لیے پیکر امر کی روح۔ ان کے متعلق غدیر کے دن نسائی اور ستائش ہوئی۔ خدا کی طرف سے کتاب مبین میں وضاحت کے ساتھ وہ ایسے امام ہیں کہ اگر آدمی ان کی محبت لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا تو پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ان کے شیعہ ستاروں کی مانند درخشان ہیں، دنیا میں نمایاں ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو حق بات بولتے ہیں، ان کے ذہن میں فصیح اور نورانی بات ہے، جب وہ جولان ہوتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں دشمن کے سامنے تو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تم پر سلام خدا کا اے پرچم ہدایت، صبح و شام تم پر بہترین سلام۔ یہ آپ کے ایک قصیدے کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک اور قصیدے کا غدیری شعر کچھ یوں ہے کہ غدیر قم کے مولا ہیں جن کی لوگوں نے بیعت کی اور ان کے سامنے گردنیں جھکیں حالانکہ وہ لمبی گردنیں تھیں۔ شاعر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے کہ حافظ شیخ رضی الدین رجب بن محمد بن رجب برسی ہلی، آپ عارف و دانا علماء فقہ میں شمار ہوتے ہیں جنہیں علوم متعدلہ میں کامل تصرف تھا۔
فن حدیث میں تو انہیں بھرپور ملکہ حاصل تھا، ادب و شعر میں برتری حاصل تھی اور بہترین اشعار کہتے تھے۔ علم الحروف کے اسرار و فوائد پر بڑا عبور تھا، اسی لیے ان کی تالیفات میں تحقیق اور دقت نظر کا عنصر زیادہ نظر آتا تھا۔ عرفان اور حروف میں ان کی مخصوص ڈگر تھی۔ اسی طرح ائمہ معصومین کے متعلق ان کا نظریہ عام لوگوں سے مختلف تھا، لہٰذا لوگوں نے ان کی طرح غلو اور انتہا پسندی کی نسبت دے دی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حافظ برسی نے ائمہ معصومین کے متعلق جو بھی کہا ہے وہ غلو سے بہت پست ہے، درجہ نبوت سے ادنا ہے۔ خود حضرت علی کا ارشاد ہے کہ ہمارے بارے میں غلو سے پرہیز کرو، تم ہمیں خدا کا بندہ معمولی کہو لیکن ہماری فضیلت میں جو چاہے کہو۔ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ ہمارے متعلق یہ کہو کہ ہم بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہیں، پھر جو چاہو کہو۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمیں مخلوق قرار دو، پھر جو چاہو کہو، تب بھی ہماری فضیلتوں تک نہ پہنچ سکو گے۔ یہ اصول کافی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آل محمد کی برتری اور سرفرازی کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ خداوند عالم نے انہیں جو سربلندی عطا کی ہے اور ملکات کا فاضلہ، پاک دلی، قدامت روحانی، اخلاق کریمانہ، مکارم و محاور کی جن عظیم چوٹیوں پر ان لوگوں کو فائز کیا ہے، ان تک ہماری فکری رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہماری عقلیں تھک جائیں گی، دانش اور بینش تھک کے چور ہو جائیں گے اور ارباب عقل سپر انداز ہو جائیں گے۔ آنکھیں ناکام، عظیم لوگ خستہ کام، دانشور درماندہ خطبہ و شعراء ان حضرات کی شان والا شان کے ایک گوشے کو بیان کرنے کے سلسلے میں گونگے نظر آتے ہیں۔ عقل و فہم کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبرائیل شعور کے بالوں پر جل جائیں گے۔ اسی وجہ سے اکثر محقق علماء نے ائمہ معصومین کے متعلق معرفت و اسرار کے ایسے گوشے بیان کیے ہیں جسے دوسرے برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ علماء قوم کی حالت یہ تھی کہ جو عالم بھی ان اسرار کی جانب روایت کرتا اس پر غلو کا الزام تھوپ دیا جاتا تھا۔ حد ہو گئی کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ غلو کا اولین قدم یہ ہے کہ رسول خدا سے نفی نسیان کا عقیدہ رکھا جائے۔ پھر بعد کے محققین نے ان حقائق کو پہچاننے کے بعد ان بے وقت اقوال کو نظر انداز کیا۔ اسی مصیبت کا شکار حافظ برسی بھی ہوئے۔ یہ دونوں گروہ برابر ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہے، حالانکہ صلح اور آتشی بہتر ہے۔ عرفانی مسائل میں لوگوں کے نفوذ جبلتوں اور اقداروں کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ عرفانی مسائل میں لوگوں کے نفوذ جبلتوں اور اقداروں کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ بعض کو پیچیدہ اسرار گراں معلوم ہوتے ہیں، بعض کو یہ ڈگر مساوی نظر آتی ہے اور اس میں اپنی توجیحات مذکور کر دیتے ہیں۔ میں دونوں کی مسائی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت مستحسن تھی۔ انہوں نے راہ سلوک میں خود شری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے راہ سلوک میں خوشروی کا مظاہرہ کیا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائے۔ آگاہ ہو جاؤ، لوگوں کی حالت سونے چاندی کے معدن کی سی ہے۔ ائمہ معصومین سے متواتر احادیث مروی ہیں کہ بلا شبہ ہمارا امر سخت اور دشوار گزار ہے۔ اس کو وہی تحمل کر سکتا ہے جو نبی مرسل ہو، فرشتہ مقرب ہو یا ایسا مومن ہو جس کے قلب کا خدا نے امتحان کر لیا ہو۔ یہ ریفرنسز ہیں اصول کافی کے۔ اسی لیے علماء دین اور ارباب معرفت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے۔ جو شخص بلند مرتبے پر فائز نہیں ہو سکا اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنی نشست میں وہ کچھ بیان کر دوں جسے میرے کانوں نے ابو القاسم کی زبان مبارک سے سنا ہے تو تم لوگ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ علی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ریفرنس ہے شیرانی کی مخط المیمہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر
ابو ذر وہ کچھ جان لیتے جو قلب سلیمان میں تھا تو قتل کر دیتے۔ اس کے باوجود رسول خدا نے دونوں کے درمیان برادری قائم کی۔ اس بنیاد پر تم دوسروں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو؟ اور ہر ایک کے لیے خدا نے بہترین وعدہ کیا ہے، اور خدا نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابل مجاہدوں کو فضیلت اور اجر عظیم کرامت فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ حضرت سید سجاد کے ہی اشعار ہیں، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے ترجمہ۔ میں اپنے علمی جواہرات چھپاتا ہوں تاکہ نادان لوگ حق دیکھ کر بپھر نہ جائیں۔ اس سلسلے میں مجھ سے پہلے علی، امام حسین اور امام حسن بھی یہی طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ اکثر ایسے علمی جواہرات ہیں کہ اگر ان کو ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے بت پرست کہنے لگیں، مسلمان میرا خون جائز سمجھنے لگیں، اس طرح بدترین کام ان کی نظر میں اچھا معلوم ہونے لگے۔ یہاں پر شعر کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ سید امین نے اعیان الشیعہ میں حالات برسی کے ذیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ علم الحروف اور اعداد پر اعتماد کر کے بھڑک اٹھے ہیں، بغیر دلیل و حجت کے تنقید کر دی ہے۔ اگرچہ اس معاملے میں صاحب اعیان الشیعہ کے ہم خیال ہیں، لیکن حافظ برسی اور ابن شہر عاشق وغیرہ جیسوں کا جواب سنیوں نے دیا ہے، جسے ہم برا سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں اچھا ہے۔ چنانچہ عبیدی مالکی عمدۃ التحقیق میں لکھتے ہیں، بعض حروف شناسوں نے کہا ہے کہ ابو بکر کا خانوادہ رہتی دنیا تک عزت و ناموس سے سرفراز رہے گا، اور یہ حقیقت قول خداوندی انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے ومن ذریتی سے معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کوشچن مارک۔ جملے کبیر اس کے اعداد 1410 ہوتے ہیں، اور گمان یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک دنیا باقی ہے وہ خاندان عزت و سرفرازی سے سرفراز رہے گا۔ اس مدت کو محقق مصطفیٰ لطف اللہ ایک دوسری آیت سے نکالتے ہیں، لا یلبثون خلافک الا خلیلا، اس سے نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کے مکررات حروف حذف کر دیے جائیں تو لام الف یہ بے سے واو نون خے فے کاف قاف باقی رہ جائے، اور یہ 11 حروف ہیں اور ان کے اعداد 1399 ہوتے ہیں۔ صحباب جال کبیر اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد عدد حروف جو 11 ہیں وہ بھی جوڑ دیے جائیں تو 1410 ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ عدد فی ذریتی کے عدد سے مطابقت کر لے گی۔ شیخ یوسف فیشی کے بیان کے مطابق محمد بکری کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے عقب میں ہمارے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور یہ چیز متذکرہ استنباط کی صحت کو مضبوط کرتی ہے۔ الخ نیکسٹ پیراگراف۔ پتہ نہیں کیوں سید امین نے اعیان الشیعہ میں حافظ برسی کے لیے لکھ دیا ہے کہ ان کی طبیعت غیر سنجیدہ تھی اور ان کی تالیفات میں انتشار اور پراگندگی ہے۔ اس درجہ غلو ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر علامہ امی کی بات صحیح تھی تو وہ کوئی ثبوت بھی پیش کرتے، صرف دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں نے برسی کے اکثر کلام کا مطالعہ کیا، کہیں انتشار کا شائبہ نہیں پایا۔ انہیں تو حدیث کی روشنی میں حسن زن پر محمول کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی سقم تھا بھی تو اس کی حسین تعویل پیش کرتے، جبکہ سقم ہے ہی نہیں۔ ہم آگے ان کا کچھ کلام پیش کریں گے جس میں مدح اہل بیت اور سوگواری کے شاندار نمونے ہوں گے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ فریقین کے یہاں مسلمہ ہے، نہ کہ سقم اور نہ غلو۔ برسی کے اشعار نفیس ترین اور مقبول ترین معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اور اب رہی بات نماز اور زیارت کے اختراع کی، جبکہ علامہ امین نے کہا ہے کہ انہوں نے بنام ائمہ نماز و زیارت اختراع کی ہے۔ اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اندیشی کی بات تو تب ہوتی جب ان نمازوں اور زیارتوں میں یہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا کہ یہ ائمہ سے معصور ہیں۔ جب خود برسی نے اس کی نشاندہی کر دی ہے بقول صاحب ریاض، تو کوئی شرعی نقصان باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس کی تشریعی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ برسی سے پہلے کے علماء نے بھی یہ کام کیا ہے، آج تک کسی نے ان پر تنقید نہیں کی ہے۔ علامہ امین کا یہ کہنا ہے کہ برسی کی کتابیں غیر مفید ہیں، بلکہ بعض تو حقیقت سے نقصان رسان ہیں۔
ہم اس پر کیا تبصرہ کریں؟ خدا ہمیں اور علامہ امین کو تسامحات سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ جذبات میں بہہ کر ایسا تبصرہ کر بیٹھے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ میں آپ کی تصانیف اور آپ کی تالیفات کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو ہیں مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین، مشارق الامان ولباب الایمان، رسالہ فی الصلاۃ علی النبی و آلہ المعصومین علیہ السلام، رسالہ فی زیارت امیر المومنین، رسالہ لمعہ، الدار السمین، اسرار النبی و فاطمہ والائمۃ المعصومین، لوامع انوار التمجید فی تفسیر سورہ اخلاص، رسالہ فی التوحید والصلاۃ علی النبی و آلہ علیہم السلام، کتاب مولد النبی، فضائل امیر المومنین، کتاب الالفین وصف سعادت الکونین۔ اگلی ہیڈنگ ہے لطیف نغمے۔ حافظ برسی نے اپنے لطیف اشعار میں زیادہ تر بلکہ تمام کے تمام میں رسول اور آل رسول کی مدح کی ہے۔ وہ اپنے اشعار میں اپنا تخلص حافظ لگاتے ہیں۔ مدح رسول میں ان کے اشعار ایسے ہیں کہ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہے کہ افق مشرق آپ کی وجہ سے ہی درخشان ہے، اور آپ ہی کے گفتار کے سبقے میں لوگ بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت تھے جب آدم کا وجود نہ تھا، کیونکہ آپ کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ اس شعر میں اشارہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کنتو اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں سب سے پہلے خلق ہوا اور سب نبیوں کے بعد مبعوث ہوا۔ اور حدیث معراج میں ہے کہ انک عبدی و رسولی وجعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، کہ بے شک تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہیں تمام انبیاء میں سب سے پہلے خلق کیا اور سب سے آخر میں مبعوث کیا۔ یہاں پر ہم اپنی اس گفتگو کو روکتے ہیں صفحہ نمبر 28 پر۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔